کیا آپ کو یہ پوائنٹ آف کنسرن نہیں لگ رہا کہ جو سیٹس ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ ان کا کیا سیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ سیٹ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں، دلائل شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے ابھی فیصلہ کچھ نہیں کیا. میرے خیال ہے کل شاید پھر سے انہوں نے کال کیا ہے. اب وہ کب کرتے ہیں، جمعرات سے پہلے کیا فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، سیشن تو ہونے جا رہا ہے. اچھا اب یہ سیٹیں الٹیمیٹلی وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے آرگیومنٹس ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ایکچول پوزیشن کیا نکلے گی. لیکن جس چیز پہ ہم بطول بات کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ان سیٹوں پہ اتنا شور کیوں مچ رہا ہے. دیٹس این ایشو نا. آبویسلی اس کا جو آسان اگزامپل ہے وہ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں سیٹیں مل جائیں تو وہ 100 کا ہنسا ٹاپ جائیں گے. اور اگر پی ایم ایل این کا اور اتحادیوں کا یہ ہے کہ جی اگر نہیں ملتا، اگر ان کو سیٹیں نہیں ملتی تو وہ جو رولنگ کولیشن بننے جا رہے ہیں اس کو مل جائیں گی. اور اگر اس کو مل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. اب اس پہ بھی ایک آخری بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم ٹوٹل جو ہے وہ جو رولنگ کولیشن ہے جس میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل کاف، آئی پی پی اور پی ایم ایل ضیاء، ان سب کو اگر ملائیں تو ان کی سیٹیں بن رہی ہیں 207 یا 208. ایک سیٹ کا آگے پیچھے تھوڑے سے وہ معاملات چل رہے ہیں. اگر سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں پی ٹی آئی کے، یعنی ایس آئی سی کو نہیں ملتی اور مل جاتی ہیں رولنگ کولیشن کو ریزرو سیٹس، تو وہ پھر 2/3 اکثریت کے قریب پہنچ جاتے ہیں. وہ میجک فگر ہے 224، 224 اگر سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں تو یہ 2/3 پہ پہنچ جاتے ہیں. 2/3 کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے کی کرٹیکل. چلے میں آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں. یو کین آلویز ٹیسٹ می. مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر لیجسلیشن ان کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی، ترامیم کرنے میں بڑی آسان، کیونکہ آئینی ترامیم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہوم ورک ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اس لیے آپ نے سارا ٹیسٹ پاس تو کرنے ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. 2/3 میجورٹی وچ مینس کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. اچھا اب ایگزیکٹلی وی کانٹ سے کہ یہ وہاں تک پہنچتے نہیں پہنچتے کیونکہ تھوڑی سی نمبرز گیم میں ابھی اوپر نیچے ہے، لیکن ٹارگٹ یہ ہے میرا خیال. I just want to hold you here for clarity because I spoke to somebody in ECP اور انہوں نے مجھے ایک اوپینین دی کہ یہ اس بات کا ضرور امکان ہے کہ جو 23 سیٹس ہیں جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں یہ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوں اور تو کسی کو یہ میجورٹی نہیں ملے جو ہم ایزیوم کر رہے ہیں. یہ اس پہ بحث ہو رہی ہے اسی لیے میں کوئی حتمی اس پہ رائے نہیں دے رہا. میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا امکان ہے اور جو زیادہ جو رولنگ کولیشن جو زور لگا رہی ہے وہ اس لیے لگا رہی ہے. رولنگ کولیشن مراد، میں تھوڑا پرزمپشس ہو رہا ہوں لیکن آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے، نمبرز ان کے پاس پورے ہیں. تو پی ایم ایل این لیڈ جو گورنمنٹ بن رہی ہے، جو اتحاد بن رہا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ساری سیٹیں ان کے پاس آ جائیں تو ان کا ان کے 2/3 کے فگر تک پہنچنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے. وہ ایکچولی ہوتے نہیں ہوتے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن ظاہر بات ہے اگر آپ ان کے نقطہ نظر سے سوچیں تو انہیں اگر کہیں وہ 224 سے قریب پہنچتے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آئین میں ترمیم کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وہیں پہ تو لیجسلیشن پھنستی ہے. اس لیے اب معاملہ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، اس کی لیدے ہو رہی ہے. یہ کب سیٹل ہوگا I think we'll probably have to wait. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی کوئی نہ کوئی نئی قانونی شکل ضرور نکلے گی کیونکہ اپنی نوعیت کی پہلی صورتحال ہے جو ہم وٹنس کر رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹرم یوز ہوتا ہے نا، بڑا مشکل ٹرم ہے، جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. ہر چیز جو ہے وہ عدلیہ میں، ہماری سیاست کے ساری سیاسی فیصلے سیاستدان نہیں ججز کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ انفارچونیٹ ہے لیکن ایسا ہے. اچھا اب ہم بات اگر انہی کی کر رہے ہیں صدر کی، تو آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بتائیں. بانی پی ٹی آئی نے آج جیل میں گفتگو کی ہے. اچھا اب اتنا کچھ جو سیاسی طوفان ہر طرف اڑ رہا ہے بطول، میرے خیال آج بہت زیادہ چیزیں ہیں. آج بہت چیزیں، تھوڑا تیز سے چلیں. ہاں تیز سے چلیں. تو اس میں جو انہوں نے خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں میرے لیے 2-3 انٹرسٹنگ باتیں تھیں. انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہا کہ جی میں نے خط ڈکٹیٹ کرایا ہے جو ہم نے لکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہ آپ کیونکہ ریگنگ ہوئی ہے یا دھاندلی ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ لون جو ہے وہ نہ دیں. بیسیکلی یہی ان کا مقصد ہے نا. اچھا وہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کتنا شور مچا. پہلے تو میں نے اور آپ نے شور شروع کیا تھا پہلے دن ہی جب وہ علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس کے بعد سے وہ ایک طوفان کھڑا ہوا اور صحیح کھڑا ہوا. ہر طرف سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ کیا کریں. ہمارا خیال تھا کہ شاید خان صاحب تھوڑا سا کچھ نظر ثانی کریں گے. آج انہوں نے پھر ٹھوک کے کہا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل میں نے ٹھیک کہا ہے اور بالکل میں نے ڈکٹیٹ کرایا ہے اور بالکل لیٹر جائے گا. تو وہ بالکل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ بس جو مرضی کہیں میں نے تو یہ کرنا ہے. پہلی بات. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر عارف علوی نے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. تو بڑے عرصے بعد
عارف الوی صاحب کے حوالے سے کچھ خان صاحب نے تعریف کی. ہاں یہ ان کے لیے تو اچھا ہے. یہ ان کے ہم کل کیا بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل فیصلہ میرے خیال ہے فائنلی جو عارف الوی کی کوششیں تھیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں. اگر جو میری تو پہلے دن سے ہی ریڈنگ ہے کہ یہ ان کا ایک پولیٹیکل بیان تھا جس سے ان کا ایک مقصد جو بھی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آج خان صاحب نے اس کی تائید کر دی, تو اس لیے وہ معاملہ جو آگے چل گیا. لیکن دیکھیے اس میں یہ میرے خیال میں چلیں خان صاحب نے اپنی جو بھی پوزیشن لینی تھی وہ تو لے لی, باقی انہوں نے وہی سخت باتیں کی کہ یہ ریگنگ اور یہ وہ. لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے جو میرے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے اور سب کے لیے ہونا چاہیے بطول, وہ یہ ہے کہ ہی از ریفیوزنگ ٹو سی ریزن. وہ نہیں ماننا چاہتے, وہ جو مرضی آپ کہہ دیں, جو مرضی لاجک کہہ دیں, ایون جو ان کے حامی ہیں وہ بھی کہہ دیں کہ دیکھیں اپنی سیاست کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے, لیکن وہ خان صاحب اس کو سننے میں نہیں تیار. بس انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, تو کوئی چینج نہیں آ رہا. اور میرے خیال میں اس بیان سے جو ایک ان کا جو ایک پرسیپشن ہے کہ یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں, کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو کہ, لیکن بیسکلی یہ کہ اگر یہ کل کو حکومت میں آئیں گے تو یہ کیا کریں گے اگر یہ اس طرح کی ان کی پوزیشن. تو میرے خیال میں اگر سسٹم میں کوئی بھی ٹرسٹ کا یا اعتماد کا کوئی ذرا لیول رہ گیا تھا تو وہ خان صاحب نے بڑی کامیابی سے اس کو بھی لات مار کر سائڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وقت تھا کہ کیتھارسس کر سکتی پی ٹی آئی, اور بڑا ہم کنسرن میں کہہ رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا تھا فیصلہ ریوزٹ کریں, لیکن فار اینی ریزن عمران خان از ناٹ ولنگ ٹو understand things again.